پریز دی لارڈ، سب بولے ہاللیلویا۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت وقت کے لیے جو خداوند خدا نے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم سب اس کی حضوری میں جمع ہو سکیں۔ سب بولے ہاللیلویا۔ خداوند کی تعریف ہو۔ آئیے کتاب مقدس میں سے آگے سیکھنے کے لیے جو ہے وقت کو صرف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سننے کے لیے تیار کریں تاکہ ہم خدا کے کلام کو سن سکیں۔ اور یہ کلام کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم سب کے لیے۔ کلام میں لکھا ہے کہ سیراب کرنے والا خود بھی کیا ہوتا ہے؟ سیراب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، خدا کا کلام سنانے والے کے لیے اور سننے والوں کے لیے سب کے لیے یکساں ہے، اور خدا کسی کی بھی طرفداری نہیں کرتا۔ اگر کوئی طرفداری کرتا ہے تو وہ خدا کا بندہ بھی نہیں ہو سکتا یا خدا کی بندی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو آئیے کتاب مقدس میں سے ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مضمون کسی کو یاد ہے؟ گناہ۔ لفظ گناہ کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ پہلا پیغام جو ہے وہ پہلے ہو چکا ہے، یہ نمبر دوسرا ہے۔ لفظ گناہ جو ہے یہ فارسی زبان کا ہے جس کا جو مطلب ہے کتاب مقدس کے مطابق وہ ہے شرع کی مخالفت، جو کہ پہلے دن بھی ہم نے اس بات کو سنا تھا، اس کو پھر دوہرا رہا ہوں۔ یہ شرع کی کیا ہے؟ شریعت کی، خدا کے کلام کی، خدا کے آئین کی کیا ہے؟ مخالفت ہے۔ اور جو کوئی خدا کے کلام کی، خدا کی شریعت کی مخالفت کرتا ہے وہ بغیر سزا کے چھوٹ نہیں سکتا، وہ سزا پائے گا اس جہان میں بھی اور آنے والے جہان میں بھی۔ وہ کیا پائے گا؟ سزا پائے گا۔ تو آئیے بائبل مقدس میں سے خروج کی کتاب، آئیے کتاب مقدس میں سے بائبل مقدس کی دوسری کتاب خروج کی کتاب نکالیے گا اور اس کا نامہ باب اور اس کی 27ویں آیت کو خدا کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ جی پڑھیے گا، شاباش۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلا کر ان سے کہا جی کہ میں نے اس دفعہ گناہ کیا۔ میں نے اس دفعہ کیا کیا؟ کس نے کہا؟ فرعون نے کیا کہا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے گناہ کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ میں نے گناہ کیا ہے۔ میں گنہگار، ہاں جی، خداوند صادق ہے، خداوند صادق ہے، سچا ہے، اور میں اور میری قوم ہم دونوں بدکار۔ میں اور میری قوم ہم کیا ہیں؟ بدکار ہیں۔ کیا ہے؟ جو یہ کہہ رہے اس پر قائم رہے گا؟ نہیں۔ اس نے کہا میں نے گناہ کیا ہے، خداوند صادق ہے، میں اور میری قوم نے کیا کیا؟ بدکار ہیں۔ کیا یہ ان باتوں پر قائم رہے گا؟ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گناہ کا اقرار تو کرتے ہیں پر اپنے اقرار پر قائم نہیں رہتے۔ جی بیٹا آپ پڑھیے گا ذرا، جی کیا لکھا ہے؟ دوبارہ سے سنیے گا۔ تب فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو بلوا کر ان سے کہا کہ میں نے اس دفعہ گناہ کیا۔ خداوند صادق ہے، خداوند صادق ہے مطلب سچا ہے، اور میں اور میری قوم ہم دونوں بدکار ہیں۔ آگے کیا لکھا ہے؟ خداوند سے شفاعت کرو کیونکہ یہ زور کا گرجنا اور اولوں کا برسنا بہت ہو چکا، اور میں تم کو میں تمہیں جانے دوں گا۔ اور سنیے گا، جب اس سے جو پہلی آفت ہے اس پر ہی اس نے یہی کہا تھا، اس پر بھی جب آفت آتی ہے تب یہ اقرار کر لیتا، کہتا ہے نہیں، خدا صادق ہے، خدا سچا ہے، ہم جھوٹے ہیں۔ مطلب یہاں پر کیا ہمیں کچھ چیز نظر آ رہی ہے؟ یہ ہمیں چیز آگے جا کر سمجھ مزید زیادہ آئے گی۔ کیسے؟ یہاں پہ اس نے اقرار کیا ہے کیونکہ یہ ڈر چکا ہے، خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ خدا نے یہ بات موسیٰ کو کہی تھی کہ میں موسیٰ پر آفت لاؤں گا، میں فرعون پر آفت لاؤں گا، اور جب میں فرعون پر آفت لاؤں گا تو وہ تمہیں جانے دے گا، وہ کہے گا کہ جاؤ، پر میں اس کا دل پھر سخت کروں گا۔
جب پہلی آفت آئی تو تب یہ بالکل تیار تھا. انہیں کہا جاؤ. ٹھیک ہے. دوسری جیسے جیسے آگے سلسلہ چلتا ہے تو یہ کہتا جاؤ پر مکر جاتا ہے. تو اس کے جو مکر جانے کی وجہ تھی وہ یہ تھا کہ خدا اس کا دل سخت کر رہا تھا. اچھا خدا جو دل سخت کر رہا تھا وہ کیوں کر رہا تھا؟ مطلب اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ یہ گناہ خدا کروا رہا ہے. کیوں بھائی؟ یہ گناہ کون کروا رہا ہے؟ اس کی خاص وجہ ہے. اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ نمبر 1 خدا اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتا ہے. کیونکہ جو آفتیں مصر پر آ رہی تھی اسرائیل کے سبب سے وہ خالی مصر میں پتہ نہیں چل رہا تھا بلکہ وہ آس پاس شور پڑ گیا تھا کہ مصر پر یہ آفت آئی. پہلی آئی تو یہ آفت آئی ہے. اس کے ساتھ وجہ بھی آتی ہوگی. نیوز تو آ رہی تھی. نیوز میں یہ بھی آ رہا تھا کہ بنی اسرائیل کو نہ جانے کی وجہ سے اس نے جانے نہیں دیا اس لیے آفت آئی ہے. تو خدا کی مشہوری ہو رہی تھی. اور دوسری بات بنی اسرائیل کی قدر و قیمت بڑھ رہی تھی. نمبر 3 قوموں کے اوپر دہشت چھا رہی تھی. کیا چھا رہی تھی؟ دہشت چھا رہی تھی. دہشت اور وحشت قوموں پر آ رہی تھی کیونکہ خدا ایک عجیب کام کر رہا تھا. آمین. تو خدا اس کے دل کو سخت کر رہا ہے. اب یہاں پر اس نے کہا ہے کہ یہ بہت کچھ ہو چکا. اولوں کا بادل کا گرجنا، اولے برسنا اور ساتھ آگ، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بس وہی موسیٰ بس شفاعت کر کے کیا بس تو کیسی گناہ کی ہے. یہ بھی گناہ ہے. یہ بھی گناہ کی ایک اقسام ہے کہ بندے نے اپنا گناہ مان لیا پر کڑی دی کڑی کی کر کے. اچھا مجھے دسو جڑے لوگ کی کڑی دی کڑی اقرار کر کے تے کام سیدھا کر لیندے نے خدا انہوں جاندا نہیں؟ پر خدا سچا ہے. خدا وقتی طور بندے نے ویندا وہ کی کہہ رہے ہیں؟ معافی مانگ رہے ہیں. خدا معاف کر دیتا. خدا نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. خدا نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. آج دنیا میں کلیسیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایسے ہی کرتے ہیں. جب ان پر مصیبت آتی ہے آن دا سٹائل ہوتا ہے پادری صاحب خدا دے کولو دعا کرو خدا ان سانو معاف کر دے. تو جدوں ٹھیک ہو گئے کام سیدھا ہو گیا ہولی ہولی کسکنا شروع ہو گیا خدا دی زندگی. ایک اتوار نہیں آیا، 2 اتوار نہیں آیا، 3 اتوار نہیں آیا، منادی تے گیا نہ گیا، دل کیتا بائبل پڑھ لی دل کیتا نہ پڑھی، دل کیتا دعا کر لی دل کیتا نہ کی، دل کیتا خدا دی پرستش کر لی دل کیتا نہ کیتا، دل کیتا دا یقین دل کیتی نہ لیتی. مطلب کوئی بھی حکم خدا دا مان دل کیتا دے مان لے نہیں دینا صحیح. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ نافرمانی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نافرمانی ہے. یہ حکم عدولی ہے. یہ شریعت کی مخالفت ہے کہ وہ کام کرنا جو جس سے خدا کو کیا ہے؟ نفرت ہے. ایک حوالہ اور جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں سے. آئیے ایک نئے عہد نامہ میں سے ایک حوالہ کوٹ کرتے ہیں. کرنا تو نہیں تھا پر میرے سامنے آگے اس لیے میں کر رہا ہوں تاکہ مزید ہم گناہ کو سمجھ آئیں. جی پڑھیے گا ذرا. پہلا یوحنا 3 باب اس کی 4 آیت. ایک ہی آیت کو پڑھنا ہے صرف جلدی سے. شاباش جی بیٹا. جو کوئی گناہ کرتا ہے جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے. وہ شرع کی کیا کرتا ہے؟ مخالفت کرتا ہے. اچھا تو شریعت کی ہے. شریعت کی ہے. شریعت گناہ کی پہچان. شریعت اس طرح اور کی ہے. شریعت کلام ہے نا. کلام خدا ہے. مطلب خدا بھی مخالفت کر رہا ہے. آپ نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے تو غلط نہیں تھا. ٹھیک ہے. شریعت ہمیں گناہ کی کیا دیتی ہے؟ پہچان دیتی ہے. شریعت کی وجہ سے ہمیں گناہ کی پہچان آتی ہے کیونکہ شریعت ہمارے گناہ پر تو یہ نہیں سمجھو کہ جب نمک نہیں لگتا ایسے شریعت کلام لگتا ہے جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں. جی آگے کیا لکھا ہے؟ اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے
गुनाह शरा की मुखालफत ही है। और तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुआ था। आमीन, शुक्रिया। शरा की क्या है? गुनाह शरा की मुखालफत ही है। ये डन कर दिया उसने कि गुनाह जो है ये शरा की मुखालफत है, और शरा की मुखालफत करने वाला जो शख्स है वो सजा पाता है। वो क्या पाता है? सजा पाता है। इसका एक और हवाला हम निकालेंगे, अपना खुरूज की किताब, उसका 9वां बाब, उसकी 34वीं आयत को जरा पढ़िएगा। जब फिरौन ने देखा जब फिरौन ने देखा कि मी और ओले जब फिरौन ने देखा कि मी और ओले और रद मौकूफ हो गए, हाँ जी, तो उसने और उसके खादिमों ने हाँ, और ज्यादा गुनाह किया कि अपना दिल सख्त कर लिया। अपना दिल क्या कर लिया? जिदो देखा कि ओले बंद हो गए, सारा काम जी वो तो खतरा से बंद हो गया, उन्होंने कहा बस नहीं जाना। मैं आपको पहले बता चुका हूं, उससे पहले कि मैं आयत आपको देता, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा हुआ था। तो ये दुनिया के अंदर ऐसा ही होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो सिर्फ मौजज़ा हासिल करने के लिए आते हैं, शिफा हासिल करने के लिए आते हैं, मतलब के लिए चर्च में आते हैं। पादरी से कोई मतलब हो, कलीसिया से कोई मतलब हो, किसी भी एंगल से, माली तौर पर, रूहानी तौर पर, किसी भी एंगल से कोई मतलब हो, तो उसको हासिल करने के लिए आते हैं। असल में वो कुछ हासिल करने नहीं आते जो खुदा चाहता है। और ज्यादा गुनाह किया, और क्या किया? और ज्यादा, उनका गुनाह डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? उनका गुनाह डबल हो गया, ठीक है। और ज्यादा गुनाह किया, और आगे क्या लिखा है? अपना इसी क्या, यानी कि खुरूज 10 बाब की 17वीं आयत को निकालिएगा जरा, ठीक है। और ज्यादा उन्होंने गुनाह किया, उनका दिल सख्त हो गया। जब किसी का दिल सख्त हो जाता है, तो मैं आपको बताता हूं कि सख्त दिल जो है ये खतरनाक हथियार है। बीवी के लिए दिल सख्त हो जाए, बीवी का शौहर के लिए हो जाए, बाप और मां का औलाद के लिए हो जाए, किसी भी रिश्ते का किसी के लिए दिल सख्त हो जाए, और खास कर जब खुदा का दिल सख्त हो जाए तो खतरा है। या इंसान का दिल खुदा की बात मानने में सख्त हो जाए, तो याद रखिएगा तबाही कहीं नहीं गई, तबाही घर में आ गई है। जब इंसान का दिल सख्त हो जाता है और इंसान बुराई पर बुराई करता है, खुदा के खिलाफ चलता है, तो फिर वो नुकसानात उठाते हैं। क्या उठाते हैं? नुकसानात उठाते हैं। ये लीडर है, फिरौन अपनी कौम का क्या है? लीडर है। ये कौम को, अपने मुल्क को, अपने लोगों को लीड कर रहा है, और इसकी बात किसके साथ चल रही है? खुदा और खुदा के नबी के साथ। नंबर तीसरा, कौम के साथ। खुदा की कौम है, खुदा की कौम और फिरौन के बीच में कौन खड़ा है? मूसा। और वो मूसा की बात को, यानी कि खुदा की बात को रद्द करता जा रहा है। तो ये खतरे से खाली बात नहीं है। और पहली जो 9 उसकी गलतियां हैं, यानी कि उसने जो दिल सख्त किया है, उसके जो नताइज हैं वो बड़े खतरनाक है। पढ़िएगा जरा, निकाला है आपने? हाँ, इस बार मेरा गुनाह बख्शो। क्या करो? क्या करो? इस बार मेरा गुनाह बख्शो। आगे, और खुदावंद अपने खुदा से शिकायत करो, हाँ, कि वो सिर्फ इस मौत को मुझसे दूर कर दे। इसको किसको दूर कर दे? किसको दूर कर दे? मौत को दूर कर दे। क्या कर दे? मौत को मुझसे क्या कर दे? तो क्या ये बंदा सीधा हो गया? ये बंदा फिर जाएगा। अब मुझसे मौत को क्या कर दो? इसका मतलब यह है कि नबी के शिफायत करने से मौत क्या होती है? अच्छा, कितने लोगों को यह बात याद है? कलाम में लिखा है, यकूब के खत के अंदर, अगर कोई बीमार हो जाए तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से तेल मलकर उस पर दुआ करे, ठीक है। और जो दुआ ईमान से होगी उसके बायस बीमार बच जाए। अगर उसके गुनाह हो तो उनकी भी माफी, और वो बच जाएगा।
وہ کیا ہوگا؟ مطلب جو لیڈر ہے جب وہ شفاعت کرتے تو خدا ان کی دعا کو سنتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لیڈروں کی خدا شفاعت سنتا ہے کہ خدا معاف کر دے، تو جب وہ لیڈر کسی پر لعنت کر دے تو کیا ہوگا؟ کلام میں کیا لکھا ہے کہ علیشا جو تھا وہ جا رہا تھا اور وہ سر سے گنجا تھا، اور بچے جو ہے اسے کیا کہہ رہے تھے؟ گنجے سر والا. اس کی بے عزتی کر رہے تھے، اسے ٹھٹھے کر رہے تھے، اور وہ غصے میں آ کر اس نے لعنت کی. تو کتنے بچے بھاگ دیے بچنیوں نے؟ 42 تھے یا 48 تھے، ٹھیک ہے، کوئی فگر تھا، مطلب بچے پھاڑ دیے. 42 بچے تھے جو کہ رچنیوں نے بچھنی آئی. اب اس نے لعنت کی ہے، تو لعنت کا جو تعلق ہے وہ آفت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور فوراً آفت آ گئی جانوروں کی صورت میں، اور ان پر ٹوٹ پڑی، اور انہوں نے ان بچوں کو کیا کر دیا؟ افسوس تو اس سے ہوا ہوگا. خادموں کو افسوس ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا. اور یاد رکھیے گا خدا بدلہ لیتا ہے. سادھو سندر سوامی جب خدمت میں نکلے، تو جب نئے وہ خدمت میں نکلے تو خدا بڑے کام کر رہا تھا. ایک جگہ پہ جنگل پہ بیٹھا ہوا تھا، تو سردی لگ رہی تھی، تو سانپ بھی آ گیا، شیر بھی آیا. ایک بار اس نے اس کو ہیٹ دی، سانپ نے بھی اسے ہیٹ دی. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بلاواں آ کے، موت آ کے تو بندے نے سنبھال نہیں ہے. آمین. پر ایسا ہوا کہ جب آپ اپنی بہن کے گھر میں گیا تو بہن نے یہ کیا، جب بہن کو پتا تو چل چکا تھا کہ یہ مسیحی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، سادھو کیا ہو گیا؟ سندر جو ہے یہ مسیحی ہو گیا. اس بات کا غصہ اس کے اندر تھا. تو یہ غصہ اسے جو یہاں تک لے گیا کہ جب وہ باہر گیا تو اس نے اس کے کھانے کے اندر کیا ملایا؟ زہر. اچھا نے آ کے کھادا تو وہ بچے نے بھی روٹی کھا دی، بچے وہ سارے مار گئے تو سادھو زندہ. تو جنہوں نے دعا کی تھی تو انہیں کیا خدا نے کیوں، انہیں کیا انجوائے، انہیں کیا خدا یہ نہیں سی ہونا چاہیے. ہوں ترس آ رہا سی بھی بھن جی پڑھے سن وہ بچے مرے پے. افسوس. بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت. اقسام ہے میں بات کر رہا ہوں. یہ بھی ایک قسم ہے. ایک بادشاہ ایک قوم کے ساتھ بدی کر رہا ہے، یا خدا کی بات کو ٹال رہا ہے، یا گناہ کسی بھی طرح کا ہو، وہ موت پیدا کرتا ہے. پر کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو جا کے آگے ڈسکس کریں گے کہ گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کی وجہ موت نہیں ہوتی، پر کچھ گناہ ایسے جن کی وجہ موت ہوتی ہے. شریعت کے کچھ گناہ، شریعت کو توڑنے کے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا سبب موت نہیں ہے، پر خدا کو غضبناک ضرور کیا جاتا ہے. تو اس آدمی کو دیکھیں کہ اس بار میرا گناہ کیا کرو؟ بخش دو، میرا گناہ معاف کر دو. اور کیا یہ بندہ تیار ہے؟ آگے بڑھیے گا، کیا لکھا ہے؟ سو اس نے فرعون کے پاس سے نکل کر ہاں جی خداوند سے شفاعت کی، خداوند سے شفاعت کی، اور خداوند نے پچھوا آندھی بھیجی ہاں، جو ٹڈیوں کو اڑا کر لے گئی، ہاں، اور ان کو بحر کلثم میں ڈال دیا. کہاں پر ڈال دیا؟ بحر کلثم میں جا کر ڈال دیا. اور مصر کی حدود میں ایک ٹڈی بھی باقی نہ رہی. مصر کی حدود میں ایک بھی ٹڈی باقی نہ رہی. آگے کیا لکھا ہے؟ اور خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر اور خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا. آگے، اور اس نے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا. اس نے بنی اسرائیل کو جانے. موسیٰ گیا، نے کہا خدا کہنا میرے پتر نو جان دے، میرے بیٹے نو جان دے، میرے شہزادے کو جانے دے. کہنا کیڑا خدا؟ آگے بڑھیے گا جی. پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا ہاں کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا ہاں تاکہ ملک مصر میں تاریکی چھا جائے.
मुल्क मिस्र में तारीकी छा जाए, आगे ऐसी तारीकी जिसे टटोल सके, जिससे टटोल सके। और मूसा ने अपना हाथ आसमान की अच्छा, तरफ खुदा बढ़ाया। ने ना एक म्यार दसिया कि करना की आ, सिर्फ टटोल सकना, ठीक है, एक म्यार के टटोल सके। आगे क्या लिखा है? और मूसा ने अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाया, हाँ, और 3 दिन तक सारे मुल्क मिस्र में 3 दिन तक सारे मुल्क मिस्र में क्या रहा? अंधेरा रहा, तारीकी रही। जी आगे। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा, ना तो किसी ने किसी को देखा, और ना कोई अपनी जगह से हिला, पर सब अजीब गल है। यानी कि की होया होएगा, एक बंदा खलोता जिन मैं खलोता तो बंदा की बैठा ही होएगा, वो थक के बह गया होएगा, फिर उत्थे खलो गया होएगा। जिथे लम्मे पिया कदी बहन लिया कदी खलोन लिया, उत्थे ही है, अगे पीछे नहीं जा रहा, क्योंकि शायद को नहीं आ रही। जी आगे। पर सब बनी इसराइल के मकानों में उजाला रहा। पर बनी इसराइल के मकानों में उजाला। किसी ने तो वेख्या होएगा ना, करके उन्हें कहा ओ वेखो ओ वेखो उधर वेखो, चौशन के इलाके च वेखो, जहां पर बनी इसराइल के कबीले 12 बैठे, वहां पे देखो, वहां पे तो रोशनी है। वहां पे क्या है? वहां पे क्या है? रोशनी है। आगे। तब फिरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा, फिरौन ने क्या किया? मूसा को बुलवा कर क्या किया? कि तुम जाओ और खुदावन की इबादत करो, तुम खुदावन की इबादत करो और अपनी भेड़ बकरी। अच्छा सुनो, उन्हें इजाजत कड़ी दे रहे हैं जिन्हें चाहे गुनाह, ऐ शरीयत का कानून ही नहीं है। जरा सुनियो, जरा की कह रहे हैं, सुनो जरा जी। फक्त अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को फकत अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैल को यही छोड़ जाओ, यही छोड़ दो, और जो तुम्हारे बाल बच्चे हैं हाँ उनको भी साथ लेते जाओ। उनको भी साथ लेते जाओ। मूसा ने कहा कि तुझे हमको कुर्बानियों और सौंपनी कुर्बानियों के लिए जानवर देने पड़ेंगे। ठीक है, अब क्या कर रहा है? अब खुद तो गुनाह कर रहा है, उनको भी गुनाह में शामिल कर रहा है। उनको भी क्या कर रहा है? गुनाह में। अंदर जो इबादत करो पर करनी गुनाह ने नाल है। खुदा दी इबादत करनी तो खुदा दी इबादत मिस्र चो बाहर जाकर जो करनी है, उसे तो सब कुछ करना पड़ेगा जो करना रवा है। आमीन। मजबा बनाना है, जाके कुर्बानियां खुदा दे हुजूर पेश करनियां ने, खुदा दी इबादत करनी तो मिस्र तो बाहर जान दे तुहानू, तो कहना नहीं इतने रहन दो, क्योंकि कलाम में क्या लिखा है? जहां तेरा माल वहां तेरा दिल भी, जहां तेरा माल वहां पर तेरा दिल भी। जिथे साडा माल हुंदा उत्थे साडा ध्यान भी लगा रहिंदा है, दिल भी लगा रहिंदा है। ते इस वास्ते यसु मसीह ने की किया? कलाम च लिखा कि अपना माल आसमान पर जमा करो। अपना माल कहां पर जमा करना है? आसमान पर अपने माल को क्या करना है? जमा करो। ये कहंदा इत्थे रहंदे तुसीं जाओ ते माल इत्थे ही रहने दो, पर ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। हमें कुर्बानियों के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सब चीजों की हमें क्या है? जरूरत है। तो मतलब ये है कि कई बार इबादत होती है पर कुर्बानी नहीं होती उसमें। मैं आपको बताता हूं, कलाम में लिखा है, यसु मसीह ने कहा जो तुम मेरे नाम से किसी गीत गाना तो यसु मसीह के नाम दो, हदिया देना यसु मसीह के नाम दो, दा यकी देनी यसु मसीह के नाम दो, दुआ चुक के हाथ चुक के दुआ करनी है तो यसु मसीह के नाम दो, खुदा के सामने जो कुछ भी करना है यसु मसीह के नाम दो। जड़ी दुआ यसु मसीह के नाम तो बगैर होंगी वो दुआ ही नहीं, क्योंकि यसु मसीह खुदा का क्या है? बर्रा है। चाहे हम माफी की दुआ करें, चाहे हम शफायत की दुआ करें, चाहे हम बरकत की दुआ करें, अपने लिए बरकत मांगे या दूसरे के लिए मांगे, हम कुछ भी करें वो हमें यसु मसीह के नाम से करनी है। जैसे बनी इसराइल कुर्बानी के बगैर दुआ या इबादत नहीं करते थे, इसी तरह हम भी कुछ ना कुछ अपने हाथ में लेकर जाएं, और हमें कुछ ना कुछ की जरूरत नहीं है, हमें यीशु की जरूरत है। हालेलुया। पैसे हाथ च होण ना होण, यीशु होना चाहिए, यीशु हाथ च होना चाहिए। बंद 10 भी भाई को बंदा तेरे हाथ च है, फलाना काम है, कोई गल नहीं भा है। हमारी रसाई बेटे के वसीला से, बर्रे के वसीला से, कुर्बानी के वसीला से। सब बोले हालेलुया। वरना गुनाह
یسوع نے صاف کیا، انہوں نے کہا تسی آج تک میرے نام تو میرے پیو تو منگیا ہی نہیں، مانگتے تو پاتے، تسی منگیا ہی نہیں۔ تو جب بھی مانگنا ہے یسوع مسیح کے نام سے مانگنا ہے، اگر نہیں یسوع مسیح کے نام سے مانگیں گے تو یہ غلطی ہے ہماری، یہ گناہ ہے ہمارا، جس کا بدلہ ہمیں یہ چکانا پڑے گا کہ ہماری دعا کا جواب نہیں ملے گا۔ آمین۔ پرانے عہد نامہ میں 3 نام لے کر دعا کی جاتی تھی، اسپیشلی جو دعا تھی وہ کیا تھی؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا۔ تو آج ہم ابراہیم کا نام لے یا نہ لے، اسحاق کا نام لے یا نہ لے، یعقوب کا نام لے یا نہ لے، ہمیں یسوع نام لینا ہے۔ سنو میں تو دسنا انج نہیں ہے، جن تسی ابراہیم تے اسحاق تے یعقوب دا خدا دے ہو وہ یسوع شامل ہے۔ ہاللیلویا۔ ایویں نہیں آ جاندی آسمان تو، ایویں آسمان بند نہیں ہو جاتا، ایویں کھل نہیں جاتا۔ اس نے کہا ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ ایلیا کا خدا الیشا کھڑا ہے اور کہتا ہے، دریا پر کھڑا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ انہیں پتا سی کہ استاد بھی خدا دے نال جڑے نہیں، ایڈا اٹھ کے تر گیا، رات آ کے لے گیا، کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ خاص آدمی ہے۔ نبی بہت سارے خاص، نبی سارے خاص ہیں، پر کچھ بہت زیادہ خاص ہیں، بڑے نبی ہیں۔ سب بولے ہاللیلویا۔ تو آگے ہم چلیں گے خدا کے کلام میں سے، خروج 20 باب کی 7ویں آیت کو ذرا پڑھیے۔ جی بیٹا۔ خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ، یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ اب بے فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ کلام میں تو لکھا ہے کہ میرا نام لینا، لیکن رات چلتے اٹھتے بیٹھتے میرا ذکر کیا کرنا، تو ذکر کی کرنا ہے؟ یہوہ نے ذکر کرنا ہے نا، یسوع نے کرنا ہے نا، پر اتنے لکھا بے فائدہ نہ لینا۔ اس کا ایک اینگل لیتے ہیں، بے فائدہ نہ لینا۔ اس کا ایک اینگل یہ لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک بندہ چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ کہے خدا میری مدد کر، ہو جائے گی؟ جیسے تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے بات کی کہ ایلیا نے خدا کے بندوں کا نام لیا کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ثابت ہو جائے، پتہ چل جائے، یہوہ کا نام پتہ لگ جائے۔ ٹھیک ہے؟ پھر کلام میں لکھا کہ یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں۔ مطلب گناہ کی حالت، انسان گناہ کو اپنے اندر رکھ کر خدا کا نام لے تو بے فائدہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ بے فائدہ ہے۔ گناہ کے ساتھ زندگی بھری ہو، زانی ہو، بت پرست ہو، شرابی ہو، ہر طرح کی برائی زندگی میں ہو، تو پھر یہ کہے کہ میں خدا کو پکاروں گا اور خدا میری سنے گا تو سن لے گا۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں بائبل مقدس میں سے۔ کلام میں لکھا ہے کہ شاؤل بادشاہ نے خدا کے کلام کو رد کیا، خدا کی بات کو رد کیا۔ تو جب سیموئیل آیا، اس نے کہا اگر تو خدا کی بات کو مانتا تو تیری بادشاہ آگے تک چلتی، لہذا اس نے تیرے ہمسائے کو دے دی ہے۔ تو اس نے کہا تو خدا سے بات کر، ہم قربانی کریں گے۔ تو کیا لکھا ہے؟ خدا اس سے خوش نہیں ہوتا کہ قربانی دی جائے، خدا اس سے ہوتا ہے خوش خدا کی بات مانی جائے۔ قربانی دینا نہیں اول، حکم ماننا اول ہے، حالانکہ قربانی بھی حکم ہی ہے، پر حکم سے مراد ہے قربانی کے پہلے جو حکم ماننے ہیں۔ جو خدا نے حکم دیا تھا وہ نہیں مانا تو دوسرا حکم کرنے کے لیے تیار ہے۔ مطلب بندہ توبہ کرنے واسطے تیار نہیں، گناہ چھڑنے واسطے تیار نہیں، چندہ دینے واسطے تیار ہے۔ پر میں یہ کہتا ہوں پہلے بندہ پھر چندہ، پہلے انسان اپنے آپ کو پیش کرے۔ لکھا کہ تمہاری عیدیں اور تمہارے ہدیے
یہ مجھ پر بھار ہیں، بدی کے ساتھ مجھے ان کی برداشت نہیں۔ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ ہم بدی بھی کریں، گناہ بھی کریں، اور پھر اس کے بعد کہیں کہ اب خدا ہماری سن لے گا، سامنے گھٹنے بھی بندہ ٹیک لے، اپنے پرانا نفرت بھی رکھے تو قربانی بھی لے کے ٹر پہ، تو بے فائدہ ہے۔ انہوں نے کہا جا واپس۔ پہلے گناہ کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ ان باتوں کو جاننا بڑا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ 21واں باب خروج کی کتاب 21واں باب اس کی 28ویں آیت، پھر 23واں باب 7ویں آیت، پھر 23 باب کی 33ویں آیت، اور پھر 32ویں باب کی 21ویں آیت۔ جی پہلے نکالیے گا 21 کی 28۔ جی شاباش۔ اگر بیل کسی مرد یا عورت کو ایسا سینگ مارے ہاں جی، کہ وہ مر جائے تو وہ بیل ضرور سنسار کیا جائے۔ بیل کیا ہو؟ اب جانوروں کے لیے بھی قانون ہے، یعنی کہ جانور بھی گناہ کر سکتے ہیں یا ان کا بھی گناہ گنا جاتا ہے۔ کہاں سے پڑھے؟ 28 میں ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ اچھا آگے پڑھو۔ اور اس کا گوشت کھایا نہ جائے، اس کا گوشت کھایا نہ جائے، لیکن بیل کا مالک بے گناہ، بیل کا مالک بے گناہ ٹھہرے۔ گناہ کس کا ہے؟ مالک کا قصور نہیں بلکہ بیل کا قصور ہے۔ تو بیل کو کیا کر دیا جائے؟ ذبح کیا جائے یا کیا کہا ہے؟ تو سنسار کیسے کیا جاتا تھا؟ پتھروں سے، پتھر مار کر مارا جاتا تھا، یعنی کہ انہیں پتھر مارو کہ مر جائے، اور اس کا گوشت کیا ہے؟ حرام ہو گیا، کیونکہ وہ گناہ کی حالت ہوئی۔ یعنی کہ خدا کی شریعت انسان اور حیوان کے لیے، حیوان کے لیے بھی قانون ہے۔ حیوان کے لیے کیا ہے؟ قانون ہے۔ 23ویں باب کی جو ہے وہ 7ویں آیت کو ذرا پڑھیے گا جی۔ جھوٹے معاملہ سے دور رہنا، جھوٹے معاملہ سے دور رہنا، اور بے گناہوں اور صادقوں کو قتل نہ بے گناہوں اور صادقوں کو قتل۔ کرنا۔ اب بے گناہ اور صادق قتل ہو رہے ہیں اور گنہگار باہر پھر رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ شریعت کہتی ہے خون کے بدلے خون ہے، خون کا بدلہ، پر کیا ہے؟ شریعت کا خون ہو رہا ہے، قانون توڑا جا رہا ہے۔ اچھا نئے عہد میں تو بدل گیا نا، نئے عہد میں لکھا ہے کہ اگر تمہارا کوئی بھائی مار دے تو اسے چھوڑ دینا۔ ہاں بھائی ایسا ہی ہے نا، فضل ہو گیا نا، آپ پر فضل نہیں ہوا، فضل ہو گیا۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے جو تلوار سے قتل کرے گا وہ تلوار سے قتل دیکھیے۔ وہ ستے ہو اکھاں کھولو، جڑے ستے نے اس معاملے چ، شریعت کے معاملے چ، جڑے ویڈیو ویکھن دے انہوں نے بھی کہہ رہے ہیں، جڑے سامنے تسی بیٹھے ہو انہوں نے بھی کہہ رہے ہیں ستے، ستے ہو جاگو۔ بائبل چ کی لکھیا ہے؟ خدا کی کہہ رہا ہے؟ تسی تے کیا سی بدل گئی ہے؟ جا کی کہہ رہے ہیں؟ بھائی صاحب حالات ذرا کڈو، جو تلوار سے قتل کرے گا وہ تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ مکاشفہ کی کتاب میں مل جائے تو مجھے بتا دیجیے گا، ابھی میرے دماغ میں نہیں آ رہا، صرف لفظ آئے ہیں۔ ٹھیک ہے آگے کیا لکھا ہے جی؟ کیونکہ میں شریر کو راس نہیں ٹھہراؤں گا، کیونکہ میں شریر کو راست نہیں ٹھہراؤں گا تو رشوت نہ لینا۔ تو رشوت، ظاہری گل ہے جدو جج نے لے رشوت لئی ہے تو گنہگار سے آزاد ہو جائے گا۔ انہیں کیا تم مار دے، اے تیرے تو چڑا بھی لیا گا تینوں، تم مار دے۔ یہ مطلب ہے جج وکیا، تھانے والا وکیا، جن نے رپورٹ لکھنی ہے۔ ہاں جی کہڑا بندہ ہوں؟ تھانے دار کیس کی ماں ہوں، جو تھانے دار نے لکھ دینا وہ جج نے مان لینا۔ تحقیقات انہیں کی ہے نا، جج وہ سر تے چلتا ہے اگے تک، وکیل وہ سر تک چلتا ہے، جڑا کیس لکھا ہوتا ہے۔ رشوت نہ لینا، جدو رشوت بندہ لینا پھر انا ہو جاتا، کی ہوتا ہے؟ انا، انج کر کے نا، ایسے نہیں ہوتا۔ کیسے ہوتا ہے؟
اسے سچائی نظر نہیں آ رہی ہوتی. 13:10 13 کی مکاشفہ 13واں باب 10ویں آئے. جو تلوار سے قتل کرے گا وہ تلوار سے قتل شریعت میں جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا. ہاں جی جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل وہ ضرور تلوار سے قتل ہوگا. مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع. مقدسوں کے صبر اور ایمان کا خدا دی خاطر جڑا بندہ قتل ہو رہا بندہ راست بعد نو مارن دیا ہے وہ ضرور مرے گا. ہر ایک کے خون کا حساب لیا جائے گا. ہاللیلویہ. یسوع مسیح نے کی کیا ہے؟ یسوع مسیح نے کی کیا ہے؟ یسوع مسیح نے کیا حابل کے خون سے لے کر زکریا کے خون تک حساب لیا جائے گا. تو یسوع کہیں دیا یسوع مسیح نے کیا لیا جائے گا کی کیتا جائے گا لیا جائے گا کی عدالت ہو گئی ہے. ہو گئی ہے. نظر آئی ہے. کدھر ہو گئی ہے؟ ابھی ہونی ہے. لیا جائے گا یعنی کہ کسی وقت تک چھوڑ دیا گیا ہے. تسی کیتا ہے بدلا پاؤ گے. آگے کیا لکھا بیٹا؟ کیونکہ رشوت بناؤ کو اندھا کر دیتی ہے. آئی کیا کر دیتی ہے؟ بناؤ کو اندھا کر دیتی ہے. آگے اور صادقوں کی باتوں کو پلٹ دیتی. صادقوں کی باتوں کو کیا کر دیتی ہیں؟ بشر یاسر صاحب کیا کر دیتی ہیں؟ میرے حال کی کر دیتی ہیں؟ صادقوں کو کیا کر دیتی ہیں؟ صادقوں کی بات کو کیا کر دیتی ہیں؟ میرا بھی پٹا لگن دیا ہے اگر تمہیں آواز آئے گی کوئی. جی آگے. اور پردیسی پر ظلم نہ کرنا. پردیسی پر ظلم نہ کرنا کیونکہ گناہ ہے. پردیسی نے ظلم کرنا بھی کی ہے گناہ ہے. ایسی کیڑا والا پڑے ہے 23 کی 7 آج کو ہم نے اس آگے پڑھا ہے. آگے ہم جو ہے 23 کی 33 آج کو پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے. جی وہ تیرے ملک میں رہنے نہ پائیں. وہ تیرے ملک میں رہنے نہ پائیں تا نہ ہو. وہ تجھ سے میرے خلاف نہ کروائے. وہ تجھ سے میرے خلاف کیا کروائیں؟ کیا کروائیں؟ وہ تجھ سے میرے خلاف کیا کروائیں؟ ذرا میں چاہتا ہوں کہ ذرا 30ویں آیت سے ذرا پڑھنا شروع کرو تھوڑی سی بات کلیئر ہو جائے اور زیادہ سب کو پتا چلتا ہے. جی بلکہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ غیر اقوام کی بات ہو رہی ہے. آگے ان کو تیرے سامنے سے دور کرتا رہوں. ان کو تیرے سامنے سے دور کرتا رہوں گا جب تک تو شمار میں بڑھ کر جب تک تو شمار میں بڑھ کر کیا نہ ہو جائے ملک کا وارث نہ ہو جائے. میں بحر قلزم سے لے کر فلسطینوں کے سمندر تک ہاں جی بیابان سے لے کر نہر افرات تک ہاں تیری حدیں باندھ دوں گا. جی کیونکہ میں اس ملک کی باشندوں کو تمہارے ہاتھ میں کر دوں گا. جی آگے تو ان کو اپنے آگے سے نکال دے گا. تو ان کو اپنے آگے سے نکال دے گا. آگے تو ان سے یا ان کے معبودوں سے کوئی عہد نہ باندھنا. تو ان سے اور ان کے معبودوں سے کوئی عہد نہ باندھنا. وہ تیرے ملک میں رہنے نہ پائیں. وہ تیرے ملک میں رہنے نہ پائیں تا نہ ہو. وہ تجھ سے میرے خلاف نہ کرائیں. اچھا عہد نہیں باندھنا. غیر قوم کے ساتھ کوئی عہد تو عہد کس صورت میں بن سکتا ہے؟ بیٹا یا بیٹی دینے سے, کوئی رشتہ باندھنے سے, کسی طرح کا عہد. تو ساڈے معبود نو مننا ہی تیرے معبود نو, اسی تہاڈے خلاف نہیں بول رہے, تو ساڈے خلاف نہیں بولنا. ہم آپ کے نبی کو مانتے ہیں, تم ہمارے نبی کو مانو. یہی ہوگا نا. تم ہماری نبوت کو مانو, ہم تمہاری نبوت کو مانتے ہیں. یہی ہوگا نا. ٹھیک ہے. یہ عہد ہے جو کہ باندھا جا رہا ہے, جس پر تیاری ہو رہی ہے. جس پر کیا ہو رہی ہے؟ کہ ہم سب نسل آدم ہیں. ابراہم سب قوموں کا باپ ہے. ایک ہی خدا ہے. کوئی کفارہ نہیں, کوئی یسوع نہیں, کوئی عدالت نہیں, کوئی کچھ نہیں. یہ سارے ایک ہی ہیں. مکس کرنا جا رہے ہیں. کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی وقت سی مخلوط شادیاں ہن مخلوط خدا ہون گے. ہن مکس ہوئے گا. پہلے نسل ہوندیاں سن, غیر مل جاندے سن, غیر سارا سے. خدا نے کہا یہ کام نہیں کرنا, ایک کام آگے. کیونکہ اگر تم ان کے معبودوں کی عبادت کرے ہاں یہ تیرے لیے ضرور پھندا ہو جائے. یہ تیرے لیے ضرور پھندا ہو جائے. کیا ہو جائے گا؟
ਤੂੰ ਇੰਜ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਫੰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਫਾਰਿਗ फंदा गाल से बंदा फारिग बंदा मरेगा ठीक है हमारे बादी साहब की डेथ हो गई है बड़े अच्छे खुदा के खादम थे वो कहते थे कड़िक्का मनीर कड़िक्का आंदे खुदा कड़िक्का लाएगा और दुनिया तो टुर गए ने बड़े अच्छे खादम थे सारे हम मुनादी कर देते कहते तोबा करो खुदा कड़िक्का लाएगा खुदा क्या करेगा कड़िक्का लगाएगा तो याद रखिए ये फंदा है गैर अकवाम के साथ मिलना हाँ गैर अकवाम को इसलिए मिलना है कि हम उनको तब्दील करें खुदावंद में लेकर आए उनको तालीम दें पर उनके कामों में जो है वो उनके साथ शामिल नहीं होना 32 बाब की 21वीं आयत को जरा पढ़िए जी जल्दी से ये हमारा लास्ट आज का हवाला है और जी मूसा ने हारून से कहा मूसा ने हारून से क्या हुआ और मूसा ने हारून से कहा मूसा ने हारून से कहा इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया था इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया था तो तूने इनको इतने बड़े गुनाह में फंसा कि तूने क्या किया इतने बड़े गुनाह में इनको क्या कर दिया है फंसा दिया है हारून ने कहा कि मेरे मालिक का गजब ना बढ़े मेरे मालिक का गजब मुझ पर ना बढ़के तू इन लोगों को जानता है तू इन लोगों को जानता है पति पर तुले रहते ये पति पर तुले रहते हैं चनाचा इन्होंने मुझसे कहा इन्होंने मुझसे कहा कि हमारे लिए देवता बना दे हम हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले जो हमारे आगे आगे चले क्योंकि हम नहीं जानते हम नहीं जानते कि इस आदमी मूसा को इस आदमी मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया क्योंकि 40 दिन और 40 रात की दूरी बर्दाश्त ना कर सके इतमाद ही नहीं यार पिछले ही काम याद कर लो 10 हफ्ता याद कर लो अपने आप महफूज वेख लवो फिर समुंदर वेख लवो दुश्मन नू वेख लो डुबदे हाँ तो अपनी महफूज बाहर है सारिया चीजा वेख लो की हो गया तुहानू पर सब कुछ भूल गए हैं वो बंदा मर गया खुदा तो नहीं मर गया समझ लो मूसा 40 दिन 40 रात नहीं आया और चलो मूसा मर गया होएगा खुदा तो जिंदा है खुदा तो नहीं मर गया बंदे पर आस नहीं खुदा पर आस होनी चाहिए आमीन हम भेड़े खुदा की हैं खुदा अपनी भेड़ों के लिए चरवाहा मुहैया कर लेता है खुदा ले लेता है हालेलुया खुदा को पता है एलिया का टाइम हो गया खुदा ने बता दिया फलाने बंदे को लंघ जा बस काम हो जाएगा चादर लगनी है काम हो जाएगा वो आप ही हालू छड़ के पीछे आ जाएगा वो कहेगा उस्ताद जी किथे तुसी किथे चल रहे हो नहीं आ रहे खुदा खुद इंतजाम करता है खुदा क्या करता है खुद इंतजाम करता है सिर्फ जो हमारा काम है हमने वो करना है वो ये है कि हमने खुदा पर तवक्कल करना है फैसलाबाद की जो टीम थी वो बिल्कुल डेड हो गई थी खत्म ऐसे गल नहीं है ना कि तू गुनाह च पाया एक बंदे की गलती की वजह तो मैं ना नहीं लवांगा खादम है ठीक है सारी टीम का ही सी उन्हें ऐसिया कुछ हरकत कीतियां कि सारी टीम डेड हो गई सारी टीम डेड हो गई मेरे तक पैगाम पहुंच गया जी टीम खत्म हो गई है सारे मार गए ने रूहानी तौर तो हो गए ने डेड इस तरह पट्ठिया ने साडे नाल मेरी एक टीम सी उन्हें हर इतवार में बह के दुआ करानी तो मैं भी कोल ही बैठा होंदा बाबे ने ते राज तो मैंने पता होंगे सर तो उन्हें कहना बाबा जी हुण ए गलती हो गई ए गलती हो गई बाबे ने दुआ करनी तो बाबे ने 2-3 दफा मैं कहने सुनिया ए हर हफ्ते बाद मार जाते हैं हर हफ्ते बाद जिंदा होते हैं इन्हें दिन में समझ नहीं आ रही इन्हें होएगा तो बड़ा बुरा है वो आखिर उन्होंने कारी दिता है जो कुछ उन्होंने निकी निकी छुर्तियां निकलदियां थे ना छुरलू गुल्ले निकलते सन वो आखिर वड्डी छुरली चल गई उन्होंने पटाखा चल गया बंब चल गया उन्होंने तो ये कब होता है जब ताबेदारी ना हो वो बाबा जी के भी ताबेदार नहीं थे उनको मैं सुनता था उन्होंने बाबे नूं की आंदा जी गल असीं कहने बाबे नूं की आंदा है बाबा की है
میں انہوں آنا میں کہ چلو ٹھیک ہے تسی عالم ہی صحیح پر یار بزرگ تے ہیں نا خدا نے تو کسی نے برکت دینا ہاں یہ گل ہے تو میں کہ پھر اتنے مرو ایک آپ سمجھ جاؤ کہ خدا بزرگ کے وسیلے سے برکت تو دے رہا ہے بابا ہاتھ تے چک رہا ہے نا ساڈے واسطے سانو دعاواں تو دے رہا ہے کوئی نہ کوئی تو سانو دے پلے مل رہا ہے نا تو آج وہ ختم ہو گیا منہ پڑنے پہ کیونکہ پچھواڑے تے کی کر رہے ہیں چھرا مار رہے ہیں اندر بدی ہے ٹھیک ہے تو نے ایسا کیا کیا تے ان لوگوں نے تیرے ساتھ ایسا کیا کیا کہ تو نے ان کو بڑے گناہ میں کیا کر دیا دھکیل دیا ہے اور مر گئے میں نے کبھی اتنا لمبا کبھی پیکج نہیں کہا تھا اس دن سے میں نے یہ پیکج شروع کیا میں دکان پہ گیا میں نے پوچھا جو پورے منتھ کا پیکج ہے وہ کتنے کا ہے اس نے کہا پادری صاحب یہ 500 روپے کا اس وقت 500 کا تھا تو میں نے کہا لگا ہر روز صبح سویرے کا گھنٹہ ڈیڑھ دوپہر نو گھنٹہ ڈیڑھ رات کو گھنٹہ ڈیڑھ نال دعاواں تے نال مل کے آج پتا کی آندے نے سی تواڈے وچوں زندہ ہوئے ہیں اسی تانوں بھول نہیں سکتے جتنے مرضی چاہیے تسی او جنہاں سانو زندہ کیتا ہے تواڈے وسیلے سانو خدا نے زندہ کیتا ہے اج اسی بھارت واقعی وہ بڑے بڑے پروگرام کر رہے ہیں سیمینارز کر رہے ہیں بڑی پیدائی دے نال خدا دا کام کر رہے ہیں خدا نے انہوں زندہ کیتا ہے ایک بندہ ہور میں زندہ کرن جا رہے تھوڑا مٹھا ہوا ہے لوگ انہوں کڈنا چاہ رہے ہیں پر میں جا رہا ہوں ایک کوئی دنوں تو بعد نا تو میں جا رہا ہوں اتنے دعا کرنی ہے کہ بندہ زندہ کرنا ہے بندے نو پیک تے لے کے ہونا ہاللیلویا خدا اتنے سانو کوئی 5-6 مہینے جگہ بھی دے رہا ہے چشنی ہاللیلویا تے چاہیے نہ تے جگہ ہوگی باقاعدہ پراپرٹی ہوگی منسٹری تے دعا چ رکھیو ایسا کیا انہیں کہا تو جانے بدی تے تلے رہندے نے پر میں نے جو بات کیا بندے بدی تے نہیں تلے استاد بدی تے تلیا سی ایتھے تے بندیاں خدا دے خادم کو گناہ کروایا ہے یہ مطلب یہ ہے کہ کلیسیا پادری کو پوٹھا کام کروا سکتی ہے تو پادری کا لالچی ہوئے لالچی کتا ہوئے تو پھر انج ہو سکتا ہے کلام سے لکھا ہے نا اسرائیل کے چروائے بندے کتے ٹھیک ہے میں تو بائبل کو کوٹ کر کے کہہ رہے ہیں نا جو وفادار ہوئے گا صحیح ہوئے گا لالچی نہیں ہوئے گا یہ لالچی کتے ہوتے ہیں کہ پیچھے بھی ٹر پہ جدھر مرضی منہ چک لیندے پر جڑے لالچی نہیں نہ ہوندے انہاں کے کوئی آ کے باہروں غیر آ کے سٹے وہ کھاندے منہ نہیں لاندے سکدے بھی نہیں وہ کہندے خرابی ہے کوئی نہ کوئی انہوں منہ نہیں لاندے اپنے مالک دے ہتھے کھاندے گل سمجھ آ رہی ہے ایسا انہوں نے تیرے ساتھ کیا کیا کہ تو ایڈے بڑے گناہ جنہوں نے پاتا ہے کہ مالک غصہ نہ کر غضب چ نہ تینوں پتہ ہے ایک کڈے چنگے نے انہاں دا کم ہے بدی کرنا انہاں دا کم ہے لیڈراں دے خلاف گل کرنا انج ہوندا ہے نال ہی ہوندے نے نال ہی بیٹھے ہوندے نے نال ہی بیٹھ کے کھاندے نے نال ہی کھوندے نے نال ہی گلاں کردے نے پر پچھوں جڑاں ہی وڈ رہے ہوندے نے اپنے نوں وڈنے ہوندے نے وہ پر جڑ خدا والوں ہوندی ہے وہ وڈ دے نے خدا پھر جوڑ دیندا ہے وہ وڈ دے نے خدا پھر جوڑ دیندا ہے وہ کرتے تو بدی ہیں پر وہ نیکی بن جاتی ہے سب بولے ہاللیلویا یاد رکھیے گا ہم نے خدا کے خلاف کوئی کام خدا کی بات کو ترجیح دینا نہ کہ بندوں کی بات کو کیا دینا ہے ترجیح دینا کیا لکھا ہے گناہ تیرے دروازے پر دبکا ہم نے پیدائش کی کتاب کا جو پہلا حوالہ پڑھا اس میں ہم نے کیا سنا دیکھ گناہ تیرے دروازے پر کیا ہے دبکا بیٹھا تو اس پر غالب آ تو اس پر کیا ہم نے غالب آنا ہے حالات کیسے بھی ہوں لوگ کیسے بھی ہوں وقت کیسا بھی ہو ہم نے غالب آنا ہے کبھی کبھی بغاوت کرتا ہے من تجھ سے بھی سندر لگتا ہے دھن سونے کی چمک پیسے کی صدا تانے دے کون کہاں ہے تیرا خدا تب میں گھٹنوں پر جھکتا ہوں غالب آ کر یوں کہتا ہوں یسوع تیرے ہوتے بکوں تو کیسے بکوں تیرے ہوتے گناہ میں کیسے کروں ہاللیلویا ہاللیلویا گل سمجھ آئی جے کہ غالب کہیں جانا ہے جدو تانے واجدے نے کتے خدا اینا عرصہ ہو گیا کی ہے تیرے پلے ادھر گھٹنے چ جاؤ خدا گل کرے گا خدا دسے گا کہ تینوں انہاں گلوں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں خدا دسے گا تیرے کو کچھ بھی نہیں جنہ کل کچھ ہے انہاں کل کچھ نہیں میں کہنا ایک دن آخری گل ہے
ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਚਰਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੈ, ਮੇਨ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਚ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਸ਼ਪ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਚਰਚ ਵੀ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਫੋਨ, ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੀ, ਇਹ ਬਿਸ਼ਪ ਹੀ, ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਚਰਚ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਚਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਸ਼ਪ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਲੈ ਲੈ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਂ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ, ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਮੁਨਾਦੀ ਕਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਪੂਰਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਚ ਕੋਈ ਭਰਾਵਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੇ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਬੋਲੇ हालेलुया, सब बोले हालेलुया। तो मतलब ये है कि खुदा की बात को तरजीह देना है अपनी जिंदगी में। अगर खुदा आपके साथ है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। फकत इस बात को ज़हन में रखना है कि गुनाह तेरे दरवाजे पर दबका बैठा गालिबा, पादरी होवे, मुबशर होवे, डीकन, एल्टर, जड़ा मर्जी है वो अपने ज़हन चो कर देवे शैतान मेरे खिलाफ नहीं है। लोग कहेंगे मेरा की कर सकता है, वो तेरे बूहे ते बैठा है। वेले आ अखा खोल, खोल अखा वेख, बूहे तो बाहर बैठा है। हो सकता तेरे नहा नहीं कितने मंजी ते ना बैठा होवे। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।